قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم صدق اللہ العظیم۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس مومن کے لیے بنائی ہے جو جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہو اور ان کاموں سے بچے جن کو اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے تاکہ لوگ اس کے خوف اور ڈر سے ایسے اعمال نہ کریں جن کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ بھی مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم قرآن اگر کھول کر کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنت میں چلے جائیں گے وہ یہ کہیں گے قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، کہ اس سے پہلے تو ہم دنیا میں رہتے تھے اور ہم ان غلط راستوں سے بچے ہوئے تھے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا تھا۔ دیکھو آج اللہ نے ہمارے اوپر احسان کرا اور ہمیں تیز و تند اور گرم ہواؤں والے عذاب سے بچا لیا، اس لیے کہ ہم نے وہ کام کیے جو اللہ اور اس کے رسول کہا کرتے تھے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دار ضیافت جنت کا ذکر فرمایا ہے قرآن میں بار بار کہ بھی جنت ایسی ہوگی، جنت میں جانے کے لیے یہ کام کرنا ہوگا، وہیں عقوبت خانہ یعنی دوزخ سے بھی ڈرایا ہے تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اس میں تو ایسا بدبخت جائے گا جو جھوٹ بولتا ہے اور جو روح گردانی کرتا ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا الذی کذب وتولی، کہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ جب ایک عالم یا ایک دین کو پہنچانے والا قائد یا رہبر اگر کسی کے پاس دین کی بات سمجھانے کے لیے جائے اور اس کو بولے کہ بھائی یہ جو تو کام کر رہا ہے اللہ کو اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، وہ بولے گا کہ فالتو بکواس مت کر، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، جھٹلا رہا ہے۔ اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں الذی کذب، کہ جو جھٹلاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو دین کی بات بتائی جاتی ہے یا دین کا کام کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، پیٹھ موڑ لیتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَتَوَلَّا، اور اس نے دین کی بات نہیں سنی اور وہ پیٹھ پھیر کر کے چلنا شروع کر دیا۔ دوزخ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو یہ کہیں کہ دوسرا انسان بھی پیدا کر سکتا ہے، ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے بارش برساتا ہے ایسے کوئی انسان بھی بارش برسا سکتا ہے، ایسے کوئی بزرگ بارش برسا سکتا ہے، زمین سے غلہ کوئی بزرگ بھی اگا سکتا ہے۔ شرک صرف اسی کا نام نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شرک ہے لیکن ہمیں انہیں پتہ نہیں۔ ہم خدا نخواستہ اگر وہ کام کرتے رہے اور ہمیں یہ لگتا رہا کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، لیکن در حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام نہیں، وہ شرک والے کام ہیں۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا۔ پہلے یہ سنیں کہ جہنم کیا ہے۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے کنارے پر ایک پتھر ڈالا جائے تو وہ 70 سال تک جا کر کے اس کی تہ میں پہنچے، 70 سال تک بعد اس کی تہ میں پہنچے، اور 70 سال آخرت کے ہیں، ہماری دنیا کے نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، لوگوں یہ جو تم دن گنتے ہو نا، سنیچر اتوار پیر منگل بدھ جنوری فروری مارچ اپریل، یہ تمہارے 1000 سال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کا 1 سال برابر ہیں۔ اللہ نے آگے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے یہاں کا ایک تمہارے یہاں کے 50,000 سال
اور اللہ رب العزت کے یہاں کا ایک دن برابر ہے، تو سمجھو کہ ایک پتھر کو اگر جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہزاروں سال بعد جہنم کی تہ میں پہنچے گا۔ وہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب فرشتوں نے پہلی مرتبہ اس آگ کو دہکایا تھا تو یہ دنیا کی آگ کی طرح ہو گئی۔ فرشتوں نے پھر اس کو دہکایا، پھر جلایا، 70 مرتبہ اس آگ کو جلاتے رہے، اور آج 70 گنا درجے زیادہ سخت اور تکلیف دہ جہنم کی آگ ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، کہ جہنم میں جانے والے جو لوگ ہوں گے وہ زقوم کا درخت سے کھانا کھائیں گے، وہ گنہگار لوگ ہوں گے۔ میں نے اور آپ نے یہ سنا کہ جہنم ایک گڑھا ہے، ہاں جہنم ایک گڑھا ہے، لیکن وہ پوری دنیا ہے۔ جس طرح سے یہ دنیا ایک دنیا ہے، یہ چاند، سورج، ستارے الگ الگ دنیا ہے، جہنم بھی ایک دنیا ہے۔ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے، سونے کے لیے بستر چاہیے، کھانے کے لیے کھانا چاہیے، لیکن جب جہنم میں جائیں گے وہ ایک دنیا ہے، ہمیں بھوک لگے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ کر کے سناتے ہیں جب بھوک لگے گی جہنمیوں کو زقوم کا درخت کا پھل دیا جائے گا، وہ کیسا ہوگا؟ کالمہل یغلی فی البطون۔ آپ کبھی پیتل کو پگھلاؤ، پیتل جو دھات ہوتی ہے جب وہ پگھل جائے گی نا، ایسا زقوم کا درخت ہوگا، انسان اس کو پیے گا اور پینے کے بعد انسان کے پیٹ میں وہ ایسے کھولے گا جیسے گھنٹوں کسی پانی کے نیچے آگ جلائی جائے اور وہ پانی کھولنا شروع کر دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیس لہم طعام الا من ضریع، وہ تو کانٹوں والا کھانا ہوگا، لا یسمن، نہ تو انسان اس سے موٹا ہو پائے گا، نہ طاقت ملے گی، نہ غذائیت ملے گی، ولا من جوع، اور نہ انسان کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اللہ نے کیوں ڈرایا؟ یہ میں آپ کو تمہید کچھ بتانے کے لیے باندھ رہا ہوں کہ ہم خدا نہ خواستہ ان گناہوں میں تو مبتلا نہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے ہمیں جہنم میں پہنچا دے اور ہمیں پتہ تک نہ لگے۔ ایسی جہنم میں جانے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ میرے بھائی یہ شرک تو میں بھی نہیں کرتا، شرک تو آپ لوگ بھی نہیں کرتے، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتاتے چلو، شرک صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، یہ نہیں کہ ہم نے کسی بت کو کھڑا کر کے اس کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ شرک صرف یہی نہیں، اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور اس نے اپنا سجدہ اس وجہ سے لمبا کر دیا کہ لوگ مجھے دیکھ کر کے نمازی کہیں، اپنا رکوع اس وجہ سے لمبا کر دیا کہ لوگ مجھے دیکھ کر کے نمازی کہیں، اس نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ دیکھو میں نے آج کا روزہ رکھا، میں مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دکھاوا ہوا، اور دکھاوا بھی شرک ہوتا ہے، دکھاوا بھی شرک ہوتا ہے۔ یہی نہیں، شرک ایک تو وہ کہ ساری زندگی انسان اس کے ذریعے سے جہنم میں جلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ کر کے سناتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک کرا اس کے اوپر اللہ نے جہنم حرام کر دی، جنت حرام کر دی۔ لیکن وہ انسان جس نے کچھ ایسے گناہ کرے جو اللہ کے یہاں واقعی گناہ تھے، وہ کچھ دنوں تک جہنم میں جلے گا، پھر اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ رب العزت اپنے رحمت سے ان کو جہنم سے نکالے گا۔ لیکن ہمیں تو معلوم نہیں بھائی، اگر ہم 10 دن بھی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان بندہ 10 دن بھی جہنم میں جلایا جانے لگے تو وہاں کے تو کروڑوں سال ہو جائیں گے، وہاں کے تو ہزاروں سال ہو جائیں گے، جب ہمارے یہاں کا 50,000 سال اور اللہ کے یہاں کا 1 دن برابر ہے۔ تو بتاؤ اگر ایک بندہ 1 منٹ کے لیے آگ پر ہاتھ رکھ لے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو کیا خیال ہے مسلمانوں اس آگ کے بارے میں جس آگ کو 70 گنا زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے بھڑکایا اور آج وہ آگ سیاہ رنگ کی ہے۔ ہمارا اس آگ میں نعوذ باللہ، اللہ ہماری ہمیں پناہ میں رکھے، ہمارا کیا عالم ہوگا۔ اچھا اس جہنم میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ یہاں سے لے کر یہاں تک اللہ معاف کرے میں بھی ہو سکتا ہوں، بہت دل مضبوط کر کے اس بات کو کہہ رہا ہوں، شرک بھائی تم بھی نہیں کرتے ہو،
اور شرک میں بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ کام جن سے جہنم واجب ہو جاتی ہے وہ ہم سب میں سے الا ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا ہوگا۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات ہے جھوٹی قسم، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھا کر کسی کو ٹوپی اڑانا، جھوٹی قسم کھا کر کسی کو فلیٹ بیچنا، جھوٹی قسم کھا کر کسی کو اپنی زمین بیچنا، جھوٹی قسم کھا کر اپنے بچوں کی تعریف کرنا، جھوٹی قسم کھا کر اپنے بچے کو اعلیٰ پیمانوں پر اونچی پوسٹوں پر بٹھانا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے کام بنوانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھ کر کے سنایا، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، کہ جو لوگ اللہ کی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ ان کو جہنم سے بھی نہیں نکالے گا۔ ولا ينظر اليهم يوم القيامه، اللہ جھوٹی قسم کھانے والوں پر اپنی رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا۔ آپ جانتے ہو رحمت کی نظر کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے ایک بندہ اپنے گھر سے صبح کے وقت میں نکلا، اس نے سوچا کہ چلو ایک فقیر کو 100 روپے دوں گا، 100 کا نوٹ اس نے اوپر کی جیب میں رکھا، 10,000 روپے نیچے کی جیب میں رکھے اور وہ چلنے لگا۔ ایک فقیر ملا، اس نے فقیر کو گھر سے اٹھائے ہوئے 100 روپے دے دیے۔ آگے ایک فقیر مانگ رہا تھا، وہ چلتا ہوا چلا گیا، اس نے توجہ نہیں کری۔ دوسرا فقیر مانگ رہا تھا، بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اس نے توجہ نہیں کری۔ ایک فقیر ایسا ملا، اس نے کہا بھائی آج 5 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے رات میں سوتے ہوئے ٹھنڈ لگتی ہے، میرے پاس بستر نہیں ہے، میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ جب اس شخص نے جو گھر سے صرف صدقے کے 100 روپے لے کر کے نکلا تھا، اس کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھی، بھائی اچھا تو اتنا پریشان ہے، میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں۔ وہ ایک دکان میں کرانے کی لے گیا، راشن دلوایا، اس کا سامان دلوایا رات کو اوڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ ضرورت کا سامان دلوا دینے کے بعد اس نے اس کو خوش کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک نظر رحمت اس کی طرف کر دی تھی۔ کل جب ہم اپنے گناہ لے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ رب العزت ہمارے گناہ کو نہیں دیکھے گا، میرے بھائی یہاں سے وہاں تک تم جو نماز پڑھتے ہو ایک ڈھیلے کی نہیں، اللہ کو نہیں پسند ہے، ہماری نماز اللہ کو نہیں پسند ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف ہمیں اپنے جو ہمارے آس پاس میں لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، لیکن اگر اللہ نے نظر اٹھا کر کے دیکھ لی، اچھا میرے نبی کا امتی آیا ہے، کوئی بات نہیں، تو نے نماز نہیں پڑھی تھی، آجا چل جنت میں لے جا، ارے فرشتو اس کے اعمال مجھے مت دکھاؤ، یہ میرے نبی کا امتی ہے، اچھا تو نے فلاں گناہ کرا تھا، چھوڑ چل یار، کوئی بات نہیں، یہ میرے نبی کا امتی ہے۔ اللہ نظر رحمت اس کی طرف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لیکن جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، اللہ ایسے شخص کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے گا۔ دوسری بات جو جہنم میں لے جانے والی ہے، ہم لوگ میں کچھ لوگ دادا بھی ہوں گے، کچھ ہوتا نا انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو ایک دادا گردی کا ایک جو پوائنٹ رہتا ہے نا اس میں تھوڑا زیادہ رہتا ہے، بعض لوگوں میں دادا گردی دکھاتے ہیں، اور اس دادا گردی میں آ کر کے اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیا، اگر کسی مسلمان کو مومن کو جان سے مار دیا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ اگر کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، ساری زندگی جہنم میں جلنا پڑے گا، ساری زندگی جہنم میں جلنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں یہ قتل چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ قتل چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا کے سارے مسلمان کسی ایک مومن کو قتل کر دیتے ہیں جان بوجھ کر کے، ظلماً اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے مسلمانوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے، تو بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کوئی انسان اگر خودکشی کرتا ہے، اپنی جان کو جان بوجھ کر کے پھانسی پر لٹک جائے یا زہر کھا لے یا اپنی جان کو بالکل ختم کر دے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ ایک قوم کا انسان تھا، اس کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی تھی، وہ زخم اس کا بھر نہیں رہا تھا، پریشان ہو گیا کہ یار زخم نہیں بھر رہا، تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا۔ وقت کے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ دیکھو میرے بندے نے میرے ساتھ موت کے بارے میں جلدی کر دی، میں نے اپنے بندے پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کسی مسلمان کو قتل کر دینا یا جان بوجھ کر خودکشی کر دینا، یہ بھی انسان کو جہنم میں لے جائے گا، جس کا کوئی بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ بتاؤ یہاں سے وہاں تک بیٹھنے والے لوگوں، کیا ہم صبح سے شام تک جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، جھوٹے وعدے نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ایسی ایسی باتوں کے حلف اٹھا لیتے ہیں کہ جو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، صرف ہمیں 10 روپے کا فائدہ ہو جائے، ہمارے بچوں کو کوئی اچھا کام مل جائے، ہم صبح سے شام تک بے شمار مرتبہ جھوٹے قسم کھاتے ہیں۔ جھوٹے انسان کا جنت میں داخلہ نہیں۔ ہم اگر کسی انسان نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرا، اور اگر قتل بھی نہیں کرا، اس نے کسی مسلمان کو قتل کرنے کی سازش رچی، اپنا فلیٹ قتل کرنے کے لیے دیا، یا کہیں سے زہر خریدا، یا ایسی چیز دی جس سے اس مسلمان کی جان جا سکتی تھی، اور پھر وہ انسان قتل ہو گیا یا مر گیا، بھلے سے ایک انسان قتل کرنے والا ہے، لیکن جتنے لوگ اس کا شریعت رچنے والے ہیں، سارے کے سارے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک بات کیا فرمائی میرے بھائیو، جہنم میں جانے والی چیز، ہم پکے سچے مسلمان بنتے ہیں نا بھائی، آج جمعہ ہے تو چلو جلدی دکان بند کر، چل جمعہ پڑھنے جائیں گے۔ ارے کوئی لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، فلاں دکان والا تو جمعہ پڑھنے بھی نہیں جاتا، فلاں سیٹ کے یہاں کام کرنے والا جمعہ۔ ارے میرے بھائیو، کوئی نہیں، کسی کے ڈر کی وجہ سے نماز پڑھنا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، کسی کے ڈر کی وجہ سے حق بولنا چھوڑ دینا اللہ کے یہاں پہ قبول نہیں ہے۔ اور کون انسان جہنم میں جائے گا، میں بتاتا چلوں، جو انسان پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، جو انسان چغل خوری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کون؟ کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ شخص مومن والا نہیں، ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون ایمان والا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی بتاؤ تو صحیح، کہ وہ انسان جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کے وجہ سے پریشان رہے، تکلیف میں رہے، ایسے انسان اللہ کے یہاں پر مومن قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور جب مومن نہیں تو جنت ہمارے باپ کا کھلونا نہیں، جنت ہمارے باپ نے نہیں بنائی، میں نے جنت کے فیصلے نہیں کرنے، یہ چیزیں اللہ نے بنائی تھی اور اللہ نے اس کی حد رکھی۔ مومن کو قتل کرو گے جنت نہیں ملے گی، اور پڑوسی کو تکلیف پہنچاؤ گے، نقصان پہنچاؤ گے، جنت نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، جنت نہ ملنے کی سب سے ایک اہم وجہ وہ ہے، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، ہم میں سے ہر شخص اس میں شریک ہے۔ چغلی کرنا لا يدخل الجنت نمام، نبی نے فرمایا ہے، میں نے نہیں کہہ رہا، میرے نبی کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو سنو، اگر میں کہتا تو آپ میری زبان پکڑ سکتے تھے، مجھے اٹھا کر کے بھگا بھی سکتے تھے، لیکن ہمارے آقا نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون سا چغل خور؟ چغل خوری کرنے کی وجہ سے انسانوں کے رشتے بگڑ جاتے ہیں، انسان ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جیسے چغل خوری کرنا گناہ ہے، چغلی سننا بھی گناہ ہے۔ کوئی بندہ تمہارے پاس آ کر کے کہے فلاں بندے میں یہ کمی ہے، اس کے کان پہ چاٹا مارو اور بولو کہ اس میں کمی ہے، اسے ٹھیک کرنی ہے، تو مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ میری کمی کوئی تمہیں بتائے، تم سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے۔ آپ کی کمی کوئی مجھے بتائے، مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ کمی کو کون دور کرے گا؟ جس کے اندر کمی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رشتوں کو مضبوط کرا، لوگوں کو اور مسلمانوں کو مسلمان بھائی بنا کر کے گئے، ایک فیملی بنا کر کے گئے۔ یہ فیملی چغلی سے بگڑ جاتی ہے، اس فیملی میں چغلی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا خاندان کے اندر کوئی مرد یا کوئی بھی عورت اگر چغلی کرنے والا ہوگا تو چغلی کرنے والا بھی اور چغلی سننے والا بھی لا يدخل الجنت نمام، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ بہت کامن چیز ہے ہمارے معاشرے میں۔ بھائی صاحب کسی کا انتقال ہو گیا نا، ارے یار وہ مدرسے میں مولانا رہتے ہیں نا، وہ قرآن پڑھ دیں گے، چلو بھائی میرے قرآن پڑھنے سے، میرا قرآن ہو سکتا قبول نہیں ہے، میرے قرآن پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔
ہو سکتا نہیں ہے میرا کو، بھائی میں اللہ واسطے تو پڑھ رہا ہوں قرآن، اللہ کے بھروسے. بھائی اللہ، لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں نیک آدمی ہوں، تو اس شخص کو قبول فرما کر اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. تو نے کیا کرا؟ تیرا بھائی تھا، تو نے کیا کرا؟ اس کی زندگی تھی، اس نے کیا کری؟ یہ حق بات ہے میرے بھائیو، ضرور کڑوی لگ رہی ہوں گی. خدا کی قسم یہ بات مجھے مدرسے میں کسی انسان نے لکھ کر کے نہیں دی، یہ میں نے قرآن سے سیکھی، یہ میں نے حدیث سے سیکھی. اگر کسی کو بری لگتی ہے تو تھوڑا سا اپنے اوپر سوچے کچھ کمیاں یقیناً میرے اندر بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے بھائیو ساری زندگی روزے رکھ کر کے بھی، ساری زندگی سجدہ کر کے بھی اگر ہمارا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو تو کیا فائدہ؟ پھر ہم عیش کے ساتھ زندگی گزاریں نا، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیا ضرورت ہے اتنی بڑی پریشانی اٹھانے کی؟ میرے بھائیو پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ اور ہیں جو جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا شیخ زان وعائل مستکبر، کہ ایک تو وہ انسان جو بڑھاپے میں زنا کرنے کا عادی ہو، بڑھاپے میں جو انسان زنا کا عادی ہو وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، اور ایک وہ انسان جو فقیر ہے، بھیک مانگتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے اور پھر بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتا ہے. اپنے آپ کو وہ یہ محسوس کرانا چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ مالدار ہوں، بہت زیادہ امیر ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. اور ایک آخری چیز جو بڑی چیز ہے میرے پیارو، ہم اس کو دیکھتے نہیں، تکبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں، اچھے جوتے پہننا تکبر نہیں، بہترین گاڑی میں بیٹھنا تکبر نہیں. بہترین جوتے پہن کر، بہترین چپل پہن کر، بہترین گاڑی میں بیٹھ کر دوسرے والے کو الو سمجھنا، دوسرے والے کو حقیر سمجھنا، سامنے والے کو ذلیل سمجھنا، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے. مالداری تکبر نہیں. اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ اگر مالدار ہے تو یار اچھی گاڑی میں بیٹھے، اچھا کھانا کھائے، بڑا کاروبار کرے، اللہ کے راہ میں خوب دے. مالداری سے اللہ کو کوئی شکایت نہیں. قرآن مالداری کے خلاف نہیں. بڑے بڑے صحابہ اربوں خربوں پتی تھے، آج تک پوری دنیا میں اتنا مالدار کوئی نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم پھٹے کپڑے پہنو، پھٹے جوتے، بہترین قسم کے چیزوں کو اختیار کرو، اپنے بچوں کے لیے بہترین قسم کے کھلونے لا کر کے دو، اپنے بچوں کو بہترین جگہوں پر پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بہترین جگہوں پر گھماؤ. لیکن یہ سب کرنے کے باوجود دوسرے کے بچوں کو ذلیل نہ سمجھو، دوسرے کے بچے کو حقیر نہ سمجھو، دوسرے کے بچے کو کمتر نہ سمجھو. رات میں سے چلنے والا کوئی انسان کیسا بھی ہو، ایک ہمارے اندر جو ہے نا میرے بھائیوں عاجزی نہیں ہے. کچھ دن پہلے حضرت مولانا یحییٰ صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، ہمارے بچوں کے درمیان آئے تھے. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آج ہمارے لوگوں سے عاجزی نکل گئی ہے. آج ہم راستے میں سے گزرتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ یار پہلے وہ سلام کرے، میں کیوں کروں گا، میرے پاس تو 5 کروڑ روپے ہیں، وہ تو غریب ہے. ارے میرے بھائی جتنی نیکی اس 5 کروڑ والے کو ملیں گی نا اسے 5 روپے والے کو بھی اتنی ملیں گی. دین کا کام کرنے میں پیسے نہیں تولے جاتے. اسی لیے اللہ نے سب کے لیے، مردوں کے لیے کوئی کروڑ پتی ہے اس کے لیے بھی کفن کے 3 کپڑے ہیں، اور کوئی غریب آدمی ہے اس کے لیے بھی کفن کے 3 کپڑے ہیں. دین کا کام جتنی جلدی ہو سکتا ہے لوگوں کو دیکھ کر کے منہ بنانا، یا لوگوں کو دیکھ کر کے یہ سمجھنا کہ یہ انسان میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تکبر ہے، اور ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ نے ایسے انسان پر جنت کو حرام کر دیا ہے. ایک وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جو انسان کسی دوسرے کی بیوی کو ورغلاتا ہو، دوسرے کی بیوی کو. یہ حدیث ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کا کسی اپنی بیوی سے جھگڑا چل رہا ہے، اب راستے میں یا بیچ میں کوئی نند ہو یا ساس ہو، کوئی ان میں سے اگر شوہر کی برائی بیوی سے کرے، بیوی کی برائی شوہر سے کرے، یہ بالکل حرام ہے، حرام ہے. میرے بھائیو اگر ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپس میں طلاق لے لیں گے. تم مت سمجھاؤ. یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ میاں بیوی کے اندر جو ان کی زندگی رہتی ہے
میاں ماں باپ کو بھی انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپس میں سمجھ سکتے ہیں، آپس میں فیصلے کر سکتے ہیں۔ نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی سمجھ بھی بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ ایسے مشورے دینا کہ دونوں کے گھر بگڑ جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کو جو انسان لڑاتا ہے، مرد ہو یا عورت، وہ انسان بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آخری شخص وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جو دیوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے، اللہ کے نبی دیوس کون ہے؟ فرمایا کہ جس کی بیوی بچے ایسے کپڑے پہنے جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگا لگے، ایسے کپڑے پہنے، شارٹ کپڑے جن کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں۔ اور میرے پیارو، ہمارے نبی ہمیں سب سے زیادہ خوبصورتی دے کے گئے ہیں۔ ارے میرے پیارو، میری بات کو سمجھو، یہ تو جاہل لوگ ہیں جو عورتوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، عورتوں کے جسموں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ بڑے بڑے بلینئر تھے جنہوں نے عورتوں کو شارٹ کپڑے دے دیے، وہ اپنی عورتوں کو آنکھوں کا ہوس بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ شارٹ کپڑے پہنا کر کے بڑی بڑی انڈسٹریز میں ان کو داخل کر دیا، بڑے بڑے مالوں میں وہ لے گئے تاکہ مسلمانوں کی عورتیں دیکھیں اور وہ یہ سمجھ جائیں کہ اگر ہمیں بڑے مال میں کام کرنا ہے ایسے شارٹ کپڑے پہننے ہوں گے، اور اگر ہمیں بڑی انڈسٹریز میں جانا ہے تو ایسے شارٹ کپڑے پہننے ہوں گے۔ یہ تو خباثت ہمارے دماغوں میں جو ہوس کے پجاری ہیں، جسم کے پجاری ہیں، ان لوگوں نے ڈالا۔ محمد رسول اللہ یہ بات ڈال کر کے نہیں گئی۔ ایک مسلمان کی عورت، ایک مسلمان کے بچے اگر پردے میں نہ رہیں اور اپنے آپے کو ماڈرن شو آف کرنے کے لیے اور ماڈرن بننے کے لیے اور محمد رسول اللہ کی شریعت سے باہر نکل جائے اور انسان اس پر خوش ہو رہا ہے، دیکھو میری بیوی کتنے بہترین کپڑے پہنتی ہے، میری بیوی کتنے بہترین کپڑے پہنتی ہے، اگر پردے کے ساتھ نہیں ہے تو ایسا شخص جہنم میں جائے گا، ایسا شخص جہنم۔ بات کڑوی ہے میرے بھائیو، یقیناً بات کڑوی ہے، خدا کی قسم یہ اللہ اس کے رسول کے ڈر کی وجہ سے بات بتائی۔ یہاں سے بیٹھے وہاں تک کوئی انسان میرا دشمن نہیں ہے، کوئی سب انسان مجھ سے محبت کرتے ہیں، اکیلے میں کتنے لوگ ملتے ہیں محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بات بتانے کا مقصد بس یہ تھا کہ اللہ کی شریعت پر آ جائیں اور ایسے کام کریں جو جنت میں لے جانے والے ہو۔ کوئی بات بری لگی ہو میرے بھائی مجھے معاف کریں، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔